اور یہ 9 مہینے کا سال کا جو مذاق ہوتا رہا ہے اس قوم سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اس جسٹس اور اس ججمنٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. ان 2 ججوں کو ضرور سلام کرتا ہوں, 2 سینئر ججز کو جن نے فیصلہ دیا ہے کہ پرائم منسٹر نااہل ہو چکا ہے. سینئر ججز کا فیصلہ جو ہے وہ پرویل کرتا ہے جونیئر ججز پہ, اور میری نظر میں وزیر اعظم کو مورل طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. وہ مجھے گو کہ میں انہیں جانتا ہوں, وہ آخری دم تک نہیں دیں گے. ہماری جدوجہد تب تک جاری رہے گی. مذاق یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو نہ کر سکی, وہ کیا پی ایم کے متحد ان کے نیچے 19 گریڈ کے افسر لگے ہوئے ہیں, وہ کیا وہ فیصلہ کریں گے؟ کیا وہ انویسٹیگیشن کریں گے اور وہ اس پی ایم کو نااہل کریں گے, یا ان کا بیان لیں گے, پی ایم ہاؤس میں جا کے لیں گے یا تھانے میں لیں گے؟ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے, اور عوام نے کرنا ہے, قوم نے کرنا ہے, آپ صحافیوں نے کرنا ہے. اس وقت قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12,000 کا شارٹ فال ہے پانی کا اور بجلی کا. یہ نااہل حکومت ہے, نہ ان سے حکومت چلتی ہے, نہ ان سے ملک چلتا ہے. ملک ایک بحران کی طرف جا رہا ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ سوائے اپنے کاموں کے, اپنے مزے کے اور کوئی کام نہیں کر رہے. اپنے آپ کھڑے ہوئے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, جہاں کہ ان کو شرم آنی چاہیے. کس بات کی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے؟ اس بات کی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے کہ 2 سینئر ججوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ نااہل ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے. اس بات کی مٹھائی کھا رہے ہیں آپ. سوال قوم کو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا, کس طرح ہوا. ہم نے شروع سے پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کو یا قوم کو ان ججوں سے کبھی انصاف نہیں ملا. عمران خان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب, آپ سے ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ ملیں, اور ہم پہلے لیجسلیشن کریں اور اس لیجسلیشن کو لے کے ہم سپریم کورٹ جائیں. انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. وہ بھی نہ تجربہ سیاستدان ہیں, ان کو نہیں پتا, نہ وہ کبھی جیل گئے, نہ کبھی انہیں ایف آئی آر میں کسی کا اپنا بیان لکھایا ہے, نہ ان کو پتا ہے کہ جسٹس یہاں کس طرح چلتے ہیں اور جج یہاں کیسے جسٹس چلاتے ہیں. اس لیے وہ نہیں آ سکے, نہیں سمجھ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ ان نے اپنی شہرت, اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا جس سے میاں صاحب کو فائدہ ہوا, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ کہتی ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت کا نقصان ہوا ہے, جمہوریت کو نقصان ہوا ہے, جسٹس کو نقصان ہوا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے, عوام کو بیوقوف بنایا گیا ہے, اور عوام کے ساتھ ایک بہت سخت مذاق کیا جائے. ونس اگین اس ججمنٹ کو ہم پورا پڑھیں گے, میرے وکلاء پڑھیں گے, پھر اس کے بعد ہم کمپلیٹ اس پہ تبصرہ کریں گے اور آپ دوستوں کو انفارم کریں گے. پھر جو ہمارے سامنے بات آئی ہے اس پہ ہمارا یہ تجزیہ ہے. جو بات ابھی صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے کی ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے غور اور بڑے تبادلہ یہاں خیالات 2 دن سے ہوتا رہا ہے, اس کو سوچ کے دیکھ کے بات کی ہے, اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو 3 ججوں کا فیصلہ ہے وہ ناقص ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا احتسابی عمل پہ. نواز شریف کے خلاف پہلے بھی جو جے آئی ٹی بنی, ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی بنی, اس کا کیا بنا؟ جے آئی ٹی بنانا نواز شریف کو رائے فرار دینا کے مترادف ہے. اور جس طرح زرداری صاحب نے فرمایا
وہ اس کا کانٹیکسٹ میں بتا دوں تناظر کہ آپ نے فرمایا کہ 2 ججوں کا فیصلہ 3 ججوں کے حاوی ہے اور وہ بھاری ہے اور وہ زیادہ اہم ہے اور وہ فیصلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 ججوں نے سینئر ججوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا ہے. صادق اور امین نہ ہونے کے باعث نااہل قرار دیا ہے. باقی 3 ججوں نے اس پہ اس رائے کی تردید نہیں کی. انہوں نے صرف کہا کہ جی آئی ٹی کے پاس جائے معاملہ اور یہ فیصلہ مؤخر کر دیا. انہوں نے اس رائے کی تردید نہیں کی. تو 2 ججوں کی رائے جو ہے وہ اصل میں حقیقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے سمجھی جا سکتی ہے. حالانکہ 3 ججز نے قوم کو مایوس کیا ہے لیکن وہ رائے سمجھی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کی. اس لیے یہ صدر صاحب نے فرمایا کہ 2 ججوں کا فیصلہ دراصل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اس یہ ٹیکنیکل بات ہے اس لیے میں اس کو عرض کرنا ضروری سمجھتا تھا. باقی شریف خاندان پہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی روایت 1993 سے لے کر آج تک یہ ہے کہ ان پہ نرم ہاتھ رکھا جاتا ہے. 1993 میں میاں محمد نواز شریف کی اسمبلی کو برطرف کیا جاتا ہے. صدر اسحاق خان کرتا ہے تو الزام کرپشن کے الزام پہ تو سپریم کورٹ 6 ہفتے کے اندر ان کو بحال کرتا ہے اسمبلی کو یہ کہہ کے کہ کرپشن کا الزام 58(2)B کے لیے موضوع نہیں ہے اسمبلی کو برخاست کرنے کے لیے. 1996 میں 3 سال بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسمبلی اور حکومت برخاست ہوتی ہے کرپشن کے مبینہ الزامات پر اور اس وقت سپریم کورٹ کہتی ہے کہ کرپشن کے الزامات پر اسمبلی ڈیزالو کی جا سکتی ہے. اصغر خان کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا کوئی امپلیمنٹیشن بینچ نہیں بنتا جبکہ این آر او کیس میں فوراً امپلیمنٹیشن بینچ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ پہ مسلم لیگ نواز حملہ کرتی ہے فزیکلی حملہ کرتی ہے. کورٹ روم نمبر 1 پہ وہ ہلہ بول دیتے ہیں 500-600 ان کے ورکر اور منسٹرز اور ان کے سینئر لیڈرشپ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کو کرسیاں پیچھے گرا کے اور پچھلے دروازے سے بھاگنا پڑتا ہے. آج تک ان کا کچھ نہیں ہوا. 1999 میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور آصف صاحب پہ مقدمہ کا فیصلہ آتا ہے. اس فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے. اپیل میں وہاں سپریم کورٹ میں آڈیو ٹیپس چلتی ہیں. آڈیو ٹیپس میں سیف الرحمان بتا رہا ہوتا ہے ایک جج صاحب سے سینئر جج سے کہ آپ نے فیصلہ کل ضرور کر دینا ہے کیونکہ پرائم منسٹر چاہتا ہے کل فیصلہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے. اور جج صاحب کہتے ہیں جی میں بالکل کروں گا کل تک موقع دے دیں میاں صاحب کو. اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بھی ٹیپس چلتی ہیں. وزیر قانون نواز شریف کے ان کی ٹیپس چلتی ہیں. ان ٹیپس پر وہ جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا اس کو کل عدم قرار دے دیا جاتا ہے. ججز 3 ججز فارغ ہوتے ہیں 2 ہائی کورٹ کے اور جو چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے وہ اس وقت تک سپریم کورٹ میں آ گئے ہوتے ہیں. 3 جج فارغ ہوتے ہیں ان ٹیپس پر. میاں نواز شریف جن کی بحاف پر جن کے لیے وہ ساری گفتگو اور وہ سارے پیشکشیں کی جا رہی ہوتی ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. کوئی جج ان کی طرف اپنے ججز کو سے استعفیٰ لے لیتے ہیں لیکن میاں نواز شریف کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ یہ روایت کچھ جاری رکھی گئی ہے اور اس کی چونکہ ہمیں توقع پہلے سے تھی. ہم پہلے سے کہہ رہے تھے
بار بار میں نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کی روایت ہے شریف خاندان پہ نرم ہاتھ رکھنے کی، آج جیسے صدر صاحب نے کہا وہ پھر ثابت ہو گیا۔ ہاں، ایک چیز میں عرض کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ یہ بھی ذرا تقابل کریں کہ یوسف رضا گیلانی کے کیس میں یوسف رضا پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں تھا، چارج یہ تھا کہ 248 آرٹیکل کے ہوتے ہوئے بھی وہ پاکستان کے صدر کو ایک غیر ملکی میجسٹریٹ کے سامنے سرنگوں کیوں نہیں کرتے، اور ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، حالانکہ آئین مکمل تحفظ دیتا تھا صدر کو، اور وزیر اعظم کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ خط لکھیں۔ تو یہ بھی ایک بات نیت صاحب نے یاد کرائی ہے مجھے، اور اہم بات ہے اس تقابل کے لیے۔ راٹھور صاحب جی، میرا نام طاہر راٹھور 24 نیوز سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت، اور ایک قومی جماعت آپ ہم پورے ایک پاسٹ پرسپیکٹو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب کیوں ضرورت پیش آئی کہ عمران خان اگر ان کے ساتھ ملتا تو پاناما کیسز کے حوالے سے پیپلز پارٹی موو کرتی؟ ایک بات۔ دوسری بات، جیسا کہ ریفرنس دیا اعتزاز احسن صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت کو جاتا ہے جنہوں نے 52B کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد شاید اب گنجائش نہیں چھوڑی کسی صدر کے اوپر۔ تو آپ یہ بتائیے پیپلز پارٹی کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی تحریک انصاف کی؟ جواب دیجیے۔ مجھے ضرورت نہیں پیش آئی ان کی، ان نے خود یہ اسٹیپ لیا۔ تحریک انصاف کا تو جیسے فرمایا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پہ ہمارے پارلیمان کے دونوں لیڈرز آف دا اپوزیشن اور جو ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں انہوں نے مل کے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کیا تھا، ہم نے TOR مل کے بنائے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایکسپیرینس بتاتا ہے، ہمارا آج تجربہ سامنے آ گیا جو باتیں ہم کر رہے تھے، کہ جب تک ہم وہ قانون پاس نہ کرا لیں، عدالت کے لیے بھی حدود و قیود طے نہ کرا دیں، اس وقت تک یہ عدالت میاں نواز شریف کا احتساب نہیں کر پائے گی۔ یہ ہمارا تجربہ تھا، ہمارا ایکسپیرینس تھا جو آج سامنے آ گیا۔ صاحب، یہ جو ڈسیزن آیا ہے چاہے صحیح آیا یا غلط آیا، لیکن اس سے ایک بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایج حاصل ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا کوئی گروپ بنائیں گے، اتحاد بنائیں گے؟ اچھا، میں پہلی بات تو آپ سے ایگری نہیں کرتا کہ ان کو ایج حاصل ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ظاہر ہو گیا ہے، پورے پاکستان کو پتہ پڑ گیا ہے کہ میاں صاحب کی وہ شکل نہیں ہے جو میاں صاحب آج تک دیتے رہے ہیں کہ شریف ہوں۔ آج دنیا کو پتہ ہے، کسی لسی والے کے پاس چلے جائیں، کسی مجھ والے کے پاس چلے جائیں، کسی دکان والے کے پاس چلے جائیں، تو آپ کو کہے گا کہ یہ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اب حکمت عملی کیا ہوگی، حکومت کا وہ کس طرح سے دباؤ بڑھائیں گے، آگے کیسے موو فارورڈ کریں گے؟ عدالتوں سے تو آپ کو کبھی انصاف ملا، کبھی نہ ملا، لیکن نواز شریف کو ہمیشہ ان کی مرضی کا انصاف ملا۔ اب آپ کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا اب پھر آپ عمران خان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اپوزیشن کا اتحاد جو ہے یا جماعتوں سے کوئی کٹ کر کے، زرداری صاحب تو اس معاملے میں سبھی قوتوں کو ساتھ لے کے، گورنمنٹ میں بھی ساتھ لے کے چلے اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنے کا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ماضی میں بھی اور اب بھی ہماری کوشش رہی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے دنوں میں کہ حالات کیا ڈیولپ ہوتے ہیں اور اپوزیشن کی باقی جماعتیں کس طرح بھی۔ بھٹو صاحب، بھٹا صاحب، جی بابا صاحب شکریہ اجازت دینے کا۔ ہم نے تو کہا، ہم نے ڈیمانڈ کی ہے۔ سر جاوید لوئی جی نیوز سے متعلق ہے۔ سر آپ نے استعفا کی ڈیمانڈ تو کر دی، اب اپنے مطابق کو منوانے کے لیے کیا لائم رکھتے ہیں؟ ہم پہلے تو دیکھیں گے کہ دوسری پولیٹیکل فورسز ان کا کیا لائم علم ہے،
اور ہم دیکھیں گے کہ عوام کا کیا سوچ ہے اور عوام کی سوچ کو لے کے ہم آگے چلیں گے. احمد منصور ظاہر صاحب نہایت احترام کے ساتھ آپ نے یہ بات کی کہ فلاح صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے نرم گوشہ رہا ہے, 93 کی ایگزامپل دی ہیں نواز شریف کے لیے, لیکن احترام کے ساتھ یہ نرم گوشہ تو آپ کے دل میں بھی بہت ہے ان کے لیے. 4 سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, بہت موقعوں پر آپ لوگوں نے ان کو مضبوط کیا جمہوریت کے نام پہ, جہاں پہ بلاول بھٹو صاحب 27 دسمبر تک ان کے خلاف گو نواز گو کی تحریک چلانے کا اعلان کرتے رہے, پھر ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے. تو اب بھی کیا اس میں کوئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ علیحدہ سے کوئی خفیہ ڈپلومیسی کے تحت کوئی مبارکباد کا پیغام بھی نہ پہنچا دیا ہو, ابھی بھی سارا ڈپوسلا ہی ہو؟ پہلے بھی کبھی ہم نے مبارکباد کا پروگرام ان کو نہیں پہنچایا تھا. ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر پاکستان نواز شریف کے ہاتھ میں سیف نہیں ہے تو عمران خان کے ہاتھ میں بھی سیف نہیں رہے گا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی اگر 25-50 ہزار آدمی لے کے رستے پہ آ جائے تو کیا میں اس کو حکومت کا ترازو دے دوں؟ ایسا نہیں ہوتا. سردار صاحب یہ کرنا ہے کہ یہ ایک تاثر جو میڈیا میں بھی تھا, پبلک میں بھی تھا, کہ جب سے پاناما لیکس کا ایشو آیا تو پی ٹی آئی ایگریشن جا رہی تھی PMLN کے خلاف, لیکن پیپلز پارٹی نے پارلیمانی کمیٹی کا قیام کرایا, پی ٹی آئی کو لے کے آئی, تو یہ تاثر ایک عام ہو گیا تھا کہ پیپلز پارٹی شاید بچانا چاہ رہی ہے میاں نواز شریف کو. آج اگر سپریم کورٹ نے اس کو بچا لیا ہے تو آپ ڈس اپوائنٹ کس بات پہ ہوئے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے سے یا نواز شریف کے بچنے سے؟ میں ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں عمران خان کے ہمیں چھوڑ کے وہاں جانے سے, اس لیے میری نظر میں تو عمران نے بچا لیا ہے. سپریم کورٹ میں اگر عمران نہیں جاتا, چونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہاں کوئی فیصلہ نہیں ملنا, تو ہم عمران کے وہاں جاتے سپریم کورٹ میں, کوئی لا عمل بنا کے سب مل کے ساتھ جاتے تو ایک دوسرا افیکٹ ہوتا. اگر اعتزاز احسن وہاں کھڑے ہو کے آرگیومنٹ کرتے تو کوئی اور بات ہوتی. اب میں ان کے فاضل وکیل کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, مگر ان کے کوئی رپورٹڈ کیسز مجھے آپ دکھا دیں تو پھر میں مانوں. پہلے قانون سازی کر لیں اور اس کے بعد تاکہ سپریم کورٹ بھی کچھ کام کر سکے, لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں, قانون سازی کی بجائے ہم وہ سپریم کورٹ میں, ہمارا بڑا پرانا بہت بہت شکریہ سر. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ آپ اور چیئرمین صاحب دونوں قومی اسمبلی میں آئیں گے, اور پھر آپ نے اس کو مشروط کیا تھا پاناما کے اس فیصلے سے. اب آپ بتائیں کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے, کہ آپ آئیں گے یا نیکسٹ الیکشن لڑیں گے؟ انشاءاللہ ہم آئیں گے ضمنی الیکشن میں. Shahid Mehta from PTR, سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈسیژن ہے پاناما پہ سپریم کورٹ کا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ مینیپولیٹڈ تھا, اور کیا بیہائنڈ دی کرٹن جو ہے وہ نون لیگ کی جانب سے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا گیا؟ دیکھیے یہ تو میں کہہ نہیں سکتا, میں ڈیسیشن کو کنڈیم کر سکتا ہوں, میں ججوں کی پرسنالٹی کی بات نہیں کر سکتا, نہ میں چمک کی بات کر سکتا ہوں, میں ڈیسیشن کو کنڈیم ضرور کرتا ہوں. کسی سے جڑتا کون سی ٹی وی سے؟ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ قوم کو بھی آپ لیڈ کرتے ہیں, سب سے بڑی قومی جماعت بھی آپ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیگر پولیٹیکل فورسز سے بات کریں گے, تو کیا وقت جو آئینی مدت ہے اس سے پہلے انتخابات کرانے کی طرف پیپلز پارٹی جا رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ ہر فیصلہ کرے گی جو قوم کے مفاد میں ہے. قوم کے مفاد میں یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے میاں صاحب کو یہ باور کرا دیا جائے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں, آپ سے حکومت نہیں چل رہی, اور آپ خدا کے واسطے کسی اور کو موقع دیں کہ وہ آ کے اس پاکستان کو لیڈ کرے. آپ نے جس نعرے پہ آپ آئے تھے کہ میں 3 مہینے میں اگر بجلی نہیں لایا تو میرا نام بدل دینا, پھر 6 مہینے میں نہیں لایا, اور اب کہہ رہے ہیں کہ اس 5 سال کے بعد مجھے ووٹ دو کہ 5 سال کے بعد بجلی لے آؤں گا. میرا سوال صاحب آپ سے بھی ہے اور استاد احمد صاحب سے بھی ہے. ملک میں ایک تحریک چلی آزاد عدلیہ کی, اور یہ تصور سامنے آیا کہ شارع دستور کا جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہو چکی ہے. آج کے فیصلے کے بعد آپ کا اور استاد احمد صاحب کی کیا رائے ہے, کیا عدلیہ واقعی آزاد ہوئی ہے یا آج بھی عدلیہ حکومت کے سامنے نہیں؟ اعتزاز احسن جواب دیں گے.
देखें, जो अक्सरियती फ़ैसला है ये नज़रिया ज़रूरत की इसमें से बास आती है और इससे यकीनन पाकिस्तान के वकला जो सड़कों पे निकले थे, जो आज़ाद अदलिया के लिए, इन जज साहिबान के लिए जिन्होंने सर हथेली पे रखा था, पुलिस के डंडे, लाठियाँ, गोलियाँ, टीयर गैस और 2 साल तसलसल से मूवमेंट चलाई थी, वो आज सब बहुत मायूस हुए होंगे। बात यह है कि जो लॉयर्स मूवमेंट थी उसके जो मकासद थे वो ब्रॉड सोशल मकासद थे, जिनमें रियासत को मां जैसे बनाना था और हमारे ख्याल में इसकी व्हीकल और इसका इंस्ट्रूमेंट जुडिशरी होगी। जुडिशरी ने पहले भी एक पूरे दौर में मूवमेंट के बाद, बहाली के बाद और आज भी खासा मायूस किया है। ये फरमाइए, आपने ये कहा कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसकी मजम्मत करते हैं, तो क्या मजम्मत करते हैं या आप इसको तस्लीम करते हैं, और अगर मजम्मत करते हैं तो इस पर एहतजाज बढ़ेगा? और इमरान खान को जो आपने ऑफर दी थी पहले कि हमारे साथ एहतजाज करें, क्या उस एहतजाज की तरफ आप जा सकते हैं सर? सर ये तो सब ऑप्शन हमेशा ओपन रहते हैं। हम तो मौलाना फजल रहमान से भी एक तवक्को करते हैं कि वो उनको छोड़ के हमारे तरफ आ जाएंगे। हम उन सब दोस्तों को थैंक यू सर। पीपुल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कहा वजीर आजम इखलाकी तौर पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये सवाल उठाया कि 19 ग्रेड का अफसर कहां जाकर वजीर आजम का बयान लेगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान के ड्रामों का फायदा वजीर आजम को हुआ, इमरान खान को नहीं पता यहाँ कैसे इंसाफ चलता है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये भी कहा गया कि 1 साल तक यहाँ मजाक होता रहा, हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। वहीं साथ साथ इमरान खान को लेकर भी कुछ खुश नजर नहीं आए आसिफ अली जरदारी। उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान ने सियासत चमकाने के लिए ये सारा ड्रामा किया, जिससे खान की अपनी शोहरत मुतासिर हुई। यही नहीं बल्कि मियां साहब को भी फायदा हुआ। साथ साथ ये भी कहा कि अगर इमरान खान ने हमारे साथ मिलकर कोई लाहे अमल तय किया होता तो फिर आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यही मौक़िफ़ सामने आया है कि वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और खुद आसिफ अली जरदारी के अल्फाज हैं कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो। साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया कि मैं उन्हें जानता हूं, वो मुस्ताफी नहीं होंगे। एतजाज एहसन ने भी कहा है कि JIT बनाना वजीर आजम को राह फरार देने की कोशिश है, जबकि आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के हाथों महफूज नहीं है। जिमनी इलेक्शन लड़ेंगे, मुल्क की मफाद में हर फैसला करेंगे। वजीर आजम फेल हो गए और ये बोला कि खुदा के वास्ते किसी और का मौका दें। पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वजीर आजम को इखलाकी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए और ये सवाल किया कि 19 ग्रेड का अफसर कहां जाकर वजीर आजम का बयान लेगा। फैसले से मियां साहब को कोई फायदा नहीं होगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज दुनिया को पता चल गया है मियां साहब शरीफ नहीं, और वो ये कहते हैं कि इखलाकी तौर पर वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। पनामा का बड़ा फैसला जिसका सबको इंतजार था, वो फैसला आया। जो समरी थी वो जज साहिबान की तरफ से पढ़कर सुनाई गई। 504 सफहात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है। स्प्लिट डिसीजन है जिसमें से 3 जजेस की राय मुख्तलिफ है, 2 जजेस की जानिब से कुछ और मौक़िफ़ अपनाया गया है, लेकिन ओवरऑल जिस पर मुत्तफिक हुए हैं जिस नुक्ते पर, वो ये कि इस मामले को आगे बढ़ना चाहिए, मजीद तहकीकात होनी चाहिए और उसके लिए एक कमीशन, एक कमेटी को लेकर इत्तेफाक हुआ है और टाइम फ्रेम भी सेट किया गया है। 2 माह का टाइम फ्रेम है, इसमें तहकीकात मुकम्मल होंगी। अब इस सारे मामले को लेकर हमने ये देखा कि जो मेन फरीक थे जिनकी दरख्वास्त
درخواست پہنچی سپریم کورٹ تک، وہ تھے عمران خان. اس کے ساتھ ساتھ عوامی مسلم لیگ کی جانب سے بھی ایک درخواست پہنچی تھی اور جماعت اسلامی کی جانب سے بھی ایک درخواست پہنچی تھی. عمران خان کا ورژن سامنے آ چکا ہے. عمران خان نے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. ان کی جانب سے یہ ایک مرتبہ پھر سے کہا گیا ہے کہ نواز شریف اخلاقی جواز کھو چکے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے. وہیں ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے خود سابق صدر آصف علی زرداری نے سی ای سی کا یہ اجلاس، اس میں مشاورت کی. سینئر وکلاء اس میں موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن، فاروق اچنائک، نیر بخاری. تو اس معاملے پر یہاں پر اتفاق ہوا ہے کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری جو کہ میاں صاحب کے قریب رہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے جو کلمات تھے وہ ایک دوسرے کے لیے ادا بھی کرتے رہے. آصف علی زرداری نے یہ بات دہرائی ہے، یہ بات کہی ہے کہ مستعفی ہو جانا چاہیے، لیکن میں میاں صاحب کو جانتا ہوں وہ مستعفی نہیں ہوں گے. وہیں ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو درخواست لے کر پہنچے تھے سپریم کورٹ، ان سے متعلق ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے صرف اور صرف یہ معاملہ سیاست چمکانے کے لیے کیا ہے. بڑا